رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنا کرم رکھے۔ الحمدللہ ہم لوگ بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ آج صبح بالکل موڈ نہیں تھا میرا ناشتہ کرنے کو، میں نے کوئی ناشتہ نہیں کیا، نہ ہی میں نے گھر میں کسی کو کروایا ہے کیونکہ بچے سوئے ہوئے تھے۔ اور آپ لوگ یقین کریں کہ جب ہم لوگ گھر میں رہتے ہیں چار دیواری کے اندر تو ہمیں بالکل اس چیز کا آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ باہر لوگ کس قدر مجبور ہیں۔ یہ ہم نیوز میں ضرور سنتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے اتنی خودکشیاں کر لی گئیں، اتنی ماں نے بچوں کو مار دیا، اس طرح کی تقریباً نیوز ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ لیکن اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب سے میری یہ جاب سٹارٹ ہوئی ہے پرنسپل کی، میں وہاں پہ بیٹھ کے جب لوگوں کی وہ عورتیں آتی ہیں مسئلے مسائل تھوڑے بہت سناتی ہیں تو ان کے سن کے میں حیران ہوتی ہوں، اور میں کہتی ہوں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم نے ہمیں جس حال میں بھی رکھا، بہت حال خوش کے سے ہی لوگ بڑے کہتے ہیں کہ جب بھی آپ لوگوں کو دکھی ہو یا کوئی گلہ شکوہ کرنے کا سوچو بھی تو اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھ لیا کرو، تو سارے دکھ تکلیف ہر چیز جون سی ہے وہ انسان کو بھول جاتی ہے، کچھ بھی یاد نہیں رہتا ہے۔ اور سب سے ایک جون سا عام ٹرینڈ آج کل چل گیا وہ ہے عورت پر ہاتھ اٹھانا۔ اتنے کوئی مرد دلیر ہو گیا چاہے کوئی پڑھا لکھا ہے یا نہیں پڑھا لکھا ہے، تو ایک معاشرے میں اپنے ارد گرد جب دیکھتے ہیں اس نے اس کو بیوی کو مارا ہے، وہ سب کچھ برداشت کر کے بیٹھی ہے اور دوسرا بھی دلیر ہو جاتا ہے، تو دلیری مل گئی ہے مردوں کو۔ عورت پہ ہاتھ اٹھانا ایک عام سی بات بن گئی ہے۔ تقریباً 100 میں سے 50 to 40% جو ان سے لوگ ہیں وہ زیادہ تر عورتوں پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ یہ کم ظرف لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس میں کہتی ہوں کہ جاہلیت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم جو دین پڑھ رہے ہیں، ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں، اس میں تو ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو مارنے کی اجازت دی ہی نہیں ہے، اور جس نے عورت پر ہاتھ اٹھایا اللہ تعالیٰ کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پر ویسے ہی بڑی لعنت ہے۔ نہ عورت کو کبھی گالیاں دو، نہ اس کو، آپ سوچئے صحیح کہ آپ عورت کو گالیاں کس بیس پر دے رہے ہیں، وہ آپ کی عزت ہے، آپ برداشت نہیں کرتے اپنی عزت میں آنچ آ جائے تو اسی عزت کو آپ گھر میں جب ذلیل کرتے ہیں تو یہ کہاں کی مردانگی ہے اور کہاں کا علم ہے، کہاں کی بہادری ہے۔ تو میں صرف ان مردوں کو کہوں گی جو واقعی میں ہی عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ ذرا سوچ کر دیکھیں۔ مرد جون سا ہے وہ اتنا سٹرونگ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے کہ وہ یہ کر کے نہیں سٹرونگ ہو سکتا، وہ اپنے ظرف کو دکھا کے سٹرونگ ہو سکتا ہے، وہ اپنی عقل کو دکھا کے سٹرونگ ہو سکتا ہے اور برداشت کر کے۔ اور بیوی نے لاڈ دکھانے کس کو ہیں؟ بھی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مان ضرور رہے ہیں، ان کی پیروی بھی کر رہے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عائشہ سے بہت پیار کرتے تھے، ان کے اتنے لاڈ اٹھاتے تھے، اتنے نخرے اٹھاتے تھے اور ان سے اظہار محبت کھل کے کرتے تھے، ان کو اس چیز میں کوئی شرمندگی ہی نہیں تھی، ناراضگی بھی ان میں ہوتی تھی، منایا بھی جاتا تھا، پیار بھی کیا جاتا تھا۔ تو ہر مسئلے کا حل ایک خاص مصلحتاً جون سا ہے اور خاص مصلحت کے تحت بیٹھ کے بات چیت کرنے سے حل ہو جاتا ہے۔ تو پھر نہ ہی بیوی کو چاہیے کہ وہ اونچی آواز کرے مرد کی آواز کے آگے۔ جس گھر میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اونچی ہو جاتی ہے تو اس گھر میں نہ تو رحمت رہتی ہے باقی، نہ ہی کسی چیز میں برکت باقی رہ جاتی ہے۔ عورت زبان درازی نہ کرے تو اس گھر میں جنت کو کبھی بھی جنت جیسا، اس کو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ جنت جیسا نہیں ہے، اس میں ہر چیز جنت جیسی ہو جاتی ہے، اس میں رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہونے لگ جاتا ہے۔ اور جس گھر میں مرد نے اگر بیوی کے لاڈ نخرے نہیں دیکھنے اور اس پہ ہاتھ اٹھانا ہے، گالی گلوچ کرنا ہے، تو پھر اس گھر کو برباد ہونے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ آپ عورت کو کہیں جائے برداشت کری جائے بھی، وہ آپ اس کو ایک دفعہ مان دیں، اس کو عزت دے، وہ سارا کچھ ہی برداشت کرے گی۔ عورت چاہتی کیا ہے مرد سے، شوہر سے؟ عورت صرف شوہر سے پیار چاہتی ہے، محبت چاہتی ہے، عزت چاہتی ہے، مان چاہتی ہے، وہ مان، وہ اعتبار کہ جو آنکھیں بند کر کے اور یقین کے ساتھ کہ آپ محفل میں بیٹھ کے کہو کہ نہیں بھی مجھے اپنی بیوی پہ یقین ہے، تم جو مرضی کہو، ہاں میں نہیں تمہاری بات، لو آپ یہ بات کہہ دو، یہ مان رکھ لو،
پھر آپ اسے جو مرضی برداشت کرنے کو کہو وہ کرے گی، آپ کی ماں کی، آپ کی بہنوں کی، بھائیوں کی، معاشرے کی، ارد گرد کی سب کی زیادتیاں برداشت کر دے گی اگر آپ اسے مان دے دیں گے، اگر آپ اعتبار دے دیں گے اور خوشی سے اس کو اس کی ہر جائز چیز کو جو ہے نا پیار کے ساتھ ایکسیپٹ کرو گے تو وہ آپ کی ہر بات مانے گی، کیوں نہیں مانے گی۔ میں اسکول سے آئی تھی، اتنی مجھے بھوک لگی ہوئی تھی نا، جب بندہ تھکا ہارا آتا ہے اور پھر اتنی کوئی یاد آتی ہے نا آپ کو ماضی کے ان دنوں کی، جب ہم اسکول سے آتے تھے تو آتے ہی نا آواز لگانے کی امی جی بس کھانا دے دیں، تو وہ ریڈی ہوتا تھا کھانا، ماؤں کو فکر ہوتی تھی۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو سی ہیں نا وہ بیٹیوں کو اتنی یاد آتی ہے نا، چاہے وہ زندگی کے جس دور سے گزریں گے، جس لمحے سے گزریں گے نا، یہ بیٹی ہی جان سکتی ہے کہ اس کو قدم قدم پہ اپنے پیرنٹس کی کتنی یاد آتی ہے۔ تو جب میں آئی تھی تو مجھے اتنی کوئی بھوک لگی ہوئی تھی نا، اور مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، روٹی پکانا بھی مجھے مشکل لگ رہا تھا۔ تو پھر میں نے دیکھا کہ فریج میں جو پڑا ہوا ہے نا، میں نے کہا ان سب کو نا اکٹھا کر کے تو اپنی مرضی کے جو سے وہ سینڈوچ بناتی ہوں۔ تو جب بھی میں سینڈوچ بنا رہی تھی تو لائٹ چلی گئی، لائٹ کا اتنا کوئی ایشو ہے نا، اور لائٹ ٹکے گی تو یو پی ایس پہ چارج ہوں گے، اگر نہیں تو پھر وہ بھی نہیں ہونے ہیں۔ تو یہ لائٹ بار بار جا رہی تھی، اوپر سے کیمرہ بھی جو سا ٹیمپریچر ہائی شو کر رہا تھا، تو میں نے کہا بس پھر آج نا اللہ ہی میرا وارث ہے۔ تو بہرحال میں نے کسی نہ کسی طریقے سے یہ سینڈوچ بھی بنائے ہیں اور ساتھ تھوڑی بہت ان کی ریکارڈنگ کی ہے، یہ موبائل کو مجھے پتہ ہے تھوڑی بہت ٹارچ چلا کے، تو آج تھوڑا بہت گزارا کر لیجئے گا۔ تو اصل میں آج یہ سب کچھ تھا۔ اور تیسری بات یہ ہے، کل میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی جس میں نے بائبل کی بک دکھائی تھی۔ میں آپ سب کو کلیئر کر دوں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور میری پریورٹی ہے قرآن پاک پہلے پڑھنا، اور میں قرآن پاک ہی پڑھتی ہوں۔ وہ بائبل کی بک صرف ایک مجھے وہ تھا، میں نے نہیں دیکھا، مجھے لوگوں کا نہیں پتہ، لیکن میں نے بائبل کبھی نہیں دیکھی تھی، تو میں اس کو ریل میں بس دیکھنا چاہتی تھی، اور جسٹ میں نے اس کو صرف دیکھا ہے، میں نے پڑھی اس کی ایک بھی لائن نہیں پڑھی، اور آج میں اس کو واپس بھی کر رہی ہوں۔ کیوں کر رہی؟ کیونکہ جو آیا جی تھی جنہوں نے مجھے دی تھی ان کا اسکول میں ہوا جھگڑا، اور انہوں نے وہ نا اسکول چھوڑ دیا، تو ایک دن ہی میں لے کے آئی تھی، پھر دوسرے دن میں نے ان کو اس لیے واپس کر دی کہ اس سے پہلے کہ وہ مجھے خود کہیں کہ میری بائبل کی بک واپس کرو، میں نے ان کو پہلے ہی دے دی، کیونکہ کوئی ایسی چیز نہ کریٹ کرے، کوئی ایسا نقطہ نہ چھوڑے جس سے کوئی مسئلہ جو سا وہ بن سکتا ہے۔ تو میں جب بھی بات کرتی ہوں اوور آل کرتی ہوں، ایک نہیں کرتی، آپ ہمیشہ چیز کو پازیٹیو لے کر سنا کریں۔ عورت کو چاہیے کہ وہ زبان کنٹرول کر جائے اور صبر کرنا سیکھ جائے، اور جو مرد ہے نا وہ ہاتھ نہ اٹھائیں بھی، ان کے پاس تو اتنے وہ اللہ تعالیٰ نے ہتھیار دیے ہوئے ہیں نا عورت کو سیدھا کرنے کے لیے، جس سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ عورت کے ساتھ وہ ناراض ہو جائے اور بات نہ کرے۔ لو جی ادھر سے وہ لڑ رہی ہوتی ہے، اور جب شوہر 2 گھنٹے بھی اس کے ساتھ نہیں نہ بولتا، ناراض ہوتا ہے، آپ دیکھیں وہ اس طرح جس طرح مچھلی نہیں پانی سے نکل کے تڑپتی، اور وہ مطلب برے سے برا اس کا حال ہوا تھا، اتنی بے چینی، پھر وہ اس کے ارد گرد منڈلا رہی ہوتی ہے، اور جان بوجھ کے نا وہ غصے سے چیزیں پھینک رہی ہوتی ہے، غصے سے بچوں کو مار رہی ہوتی ہے، اس کے پیچھے اس کی ایک ریزن ہوتی ہے صرف پھر سے پھر اپنے شوہر کی اٹینشن لینا۔ تو آپ لوگ ذرا یہ سمجھ کے دیکھیں کہ کتنا وہ آپ سے پیار کرتی ہے آپ کی بیوی، کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ صرف ناراض ہوئے اور وہ یہ بھی برداشت نہیں کر سکی، وہ آپ کی پھر اٹینشن لینا چاہ رہی ہے، تو بھی وہ غصہ کس پہ نکالے، آپ تھوڑا سا غصہ اس کا برداشت کر جایا کریں، اور عورت کو یہ چاہیے کہ وہ دیکھ لے کہ اس ٹائم اس کو اپنے نخرے دکھائے، لاڈ دکھائے، جس ٹائم اس کا ابھی موڈ ہو، وہ باہر سے تھکا ہارا آیا ہے، وہ باہر سے کچھ جھگڑا ہو گیا ہے، باہر سے کوئی بحث مباحثہ کر کے آ رہا ہے، کچھ ذہنی اس کو پریشانی ہو، اس ٹائم نہیں۔ تو یہ، اور تیسرے بندے کو کبھی بھی نہیں چاہیے کہ ان دونوں کے اندر انٹری کرے۔ کبھی آپ نوٹ کر کے دیکھیے گا کہ میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے اور تیسرا بندہ جب صلح کرانے آتا ہے نا، وہ ان کو کہے گا نا کہ ایسے نہ کرو، بھی تم نہ کیا کرو، تم باز آ جاؤ، وہ اور کری جائیں گے۔ تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں جتنا آپ کہی جاؤ گے نا وہ اتنا اور ہوتے جائیں گے۔ ان دونوں کو چھوڑ دو اکیلے، ان کے حال پہ چھوڑ دو، وہ لڑ کے خود ہی جب تھک جائیں گے نا، یہ آٹومیٹکلی ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ بیوی رہ نہیں سکتی ہسبینڈ کے بغیر، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پتہ تھا، اور کہ یہ عورت جو سی ہے نا اپنے شوہر کی جدائی نہیں برداشت کر سکتی، اور یہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ تو عورت اگر کوئی غلطی یا گناہ کر بیٹھے تو آپ سرکار نے فرمایا تھا کہ اسے اپنا بستر الگ کر لو، وہ بھی دنیا کے سامنے نہیں، الگ میں۔
کیوں؟ کیونکہ وہ عورت برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی اس کے بغیر رہنا، تو اس سے بڑی کوئی سزا ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو یہ حل نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہاتھ اٹھاؤ اور اپنے گھر کا سارے کا سارا ماحول ہی خراب کر بیٹھو۔